اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنی جو ہے کل ریویو کلاس کے اندر کچھ چیزوں کو دیکھا تھا، اس میں سے کچھ موٹی موٹی باتیں میں انشاءاللہ ان کو دوبارہ سے چاہ رہا تھا کہ ریویو کر لیا جائے۔ ایک تو ہم نے وہی بات کی تھی کہ ہم نے اسم اور فعل کے جو فرق کو ہے وہ پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا حتمی جواب تو ہمیں ظاہر ڈکشنری سے ہی ملتا ہے کسی بھی زبان کے اندر کہ کوئی بھی ورڈ کس کیٹیگری میں پلیس ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جس سے ہم آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ کب کوئی ورڈ اسم ہوگا، کب کوئی فعل ہوگا، اور اسی طرح ایون کب کوئی حرف ہوگا، کیونکہ عربک کے اندر کوئی بھی ورڈ ان تین کیٹیگری سے باہر نہیں ہوگا، یا تو وہ اسم ہوگا، وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا۔ اور حرف کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ کوئی سینس اس وقت تک نہیں دیتے، کمپلیٹ سینس یا پراپر سینس، جب تک کہ وہ دوسرے ورڈ کے ساتھ نہ ملیں۔ پھر ہم نے جو بات کی تھی اسٹیٹس کے حوالے سے کہ جو اسم کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے، جسے آپ اعراب کہتے ہیں، رفع، نصب اور جر، وہ اسم کے اسٹیٹس ہوتے ہیں، جبکہ فعل کے اندر وہ رفع، نصب اور جزم ہوتا ہے۔ ہم نے ایک بات کی تھی کہ جو اسم ہوتا ہے وہ اس کا ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر ہیوی ہوتا ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ ہیوی سے لائٹ بن جاتا ہے۔ ہم نے اسم کے معاملے میں لائٹ ٹیسٹ کی بات نہیں کی تھی، جبکہ فعل کے معاملے میں ہم نے کہا تھا کہ جس طرح دو مینلی ہمیں پتہ ہے کہ تین ٹائپ کے فعل ہوتے ہیں: فعل ماضی جو کہ پاس ہوتا ہے، فعل مضارع جو کہ پریزنٹ اور فیوچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور پھر فعل الامر و نہیں جس میں کمانڈنگ اور فاربیڈنگ دونوں ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو ماضی جس طرح نہیں بدل سکتا، اسی طرح فعل ماضی میں تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی ورڈ اس کے ساتھ آ کر اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتا، لیکن یہ معاملہ فعل مضارع کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور سمجھنے کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ ہم کوئی بھی تبدیلی حال میں لا سکتے ہیں، اور جو آج بیج بوتے ہیں تو اس کا اثر ہمیں فیوچر میں نظر آتا ہے، تو لہٰذا یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، حال اور مستقبل۔ اسی طرح عربک میں بھی ہے، تبدیلی کیونکہ حال میں ہو سکتی ہے تو فعل مضارع میں تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ لائٹ بھی بن سکتا ہے، لائٹ ٹیسٹ بھی بن سکتا ہے، جبکہ ہم نے لائٹ ٹیسٹ کی ٹرم اسم کے معاملے میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کا مطلب لائٹ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ صرف فعل ہو سکتا ہے، اور اس کی پہچان ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے آخر میں آپ کو سکون نظر آتا ہے بغیر کسی حرکت کے لیٹر ہوتا ہے، تو اس کو آپ لائٹ ٹیسٹ کہتے ہیں، جو کہ اسم میں نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کون سی سچویشنز ہوتی ہیں جن کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فعل الامر وہ نہیں دونوں فعل مضارع سے ہی بنتے ہیں، ان کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے ان کو لائٹ ٹیسٹ کر کے، اور پھر کچھ تبدیلیوں کے بعد ان کو ہم بناتے ہیں، کیونکہ صرف تبدیلی فعل مضارع میں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس ڈسکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی ہم کیونکہ فعل کے اوپر اپنی بات کو ہم نے شروع کیا کچھ عرصے پہلے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ فعل مجہول جو کہ پیسو ورب ہے۔ اب یہ پیسو ورب کیا ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پیسو ورب کسے کہتے ہیں۔ انگلش میں بھی ہم نے سنا ہے ایکٹیو وائس، پیسو وائس، تو یہ کیا چیز ہوتی ہیں؟ تو یہ آج اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بیسکلی کوئی بھی فعل جس کا فاعل ہمیں معلوم نہ ہو، فاعل معلوم نہ ہو، اسے فعل مجہول کہتے ہیں، یعنی پیسو ورب کہتے ہیں۔ اور مجہول کے جو معنی ہوتے ہیں، لٹرل میننگ، لغوی معنی، وہ نامعلوم کے ہوتے ہیں، مطلب جس کا آپ کو نہیں پتا وہ مجہول ہے۔ مطلب معلوم اور مجہول سمجھیں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، معلوم کا اپوزٹ مجہول ہے۔ اس کو معروف بھی کہہ سکتے ہیں، کہیں پر آپ کو معروف لکھا ہوا ہوگا، معروف اور مجہول، اسی طرح معلوم یا مجہول، تو آسانی کے لیے میں نے اس کو معلوم ہی کی ٹرانسلیشن میں رکھا ہے۔ تو کون سا فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو؟ اگر اس کو ہم دیکھیں، یہ مطلب ایک جملہ ہے، اس نے مثال پیش کی، اس نے مثال پیش کی، تو اس میں ہمیں فاعل معلوم ہے نا، جو لکھا ہوا ہے اس، یعنی یا اس نے، ہی، تو یہاں پر ہمیں اس کا فاعل معلوم ہے کہ یہ مثال دینے والا کون ہے۔ لیکن کیا کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو کہ فاعل کون ہے؟ اب اس مثال میں کہتے ہیں کہ میں کہوں مثال پیش کی گئی، یا کہوں ایک مثال پیش کی گئی،
تو کیا اس میں ہمیں فائل کا پتہ ہے؟ تو ہمیں فائل کا نہیں پتہ، ہمیں فائل اس میں نامعلوم ہے. تو ایسا ہر فعل جس کا فائل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس مجہول کیا ہے؟ جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اور فعل مجہول کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عربک لینگویج میں ہر فعل کے اندر اس کا فائل موجود ہوتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کو اس فعل کے اندر اس کے فائل کا نہ پتہ چلے، یا کسی بھی فعل کے اندر آپ کو اس فعل کے فائل کا نہ پتہ چلے، تو اس کو آپ مجہول کہتے ہیں. اور دونوں مثالوں میں آپ کے سامنے ایک میں فعل معلوم اور دوسرے فعل نامعلوم کی مثالیں ہیں. اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر دو لازمی اس کے حصے ہوتے ہیں، یعنی فعل اور فاعل. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل تو لازماً ہوتا ہے. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی کام ہو جائے بغیر کرنے والے کے. تو ہر فعل کا فاعل ضرور ہوتا ہے. اور یہ اس سے بھی ہماری ایک ماشاءاللہ دین کی ایک بنیادی سی بات جو سمجھ میں اور یاد آتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے. دنیا میں چیزیں ایسی رینڈم نہیں ہو رہی، تو ہر چیز کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے، تو ہر فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی جملہ فعلیہ بغیر فعل اور فاعل کے نہیں بن سکتا، اور ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس قسم کا فعل ہے کہ جس کے فاعل کا نہیں پتہ، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو اس کے اندر جو اس کا مفعول ہوتا ہے اس مفعول کو نام دے دیتے ہیں نائب الفاعل. نائب کا ہمیں پتہ ہے نا کہ جو چیز کسی دوسرے کو ریپرزینٹ کرے اس کو ہم نائب کہتے ہیں. جیسے نائب کپتان، نائب امام، کوئی بھی آپ جب نائب کا یوز کرتے ہیں تو نائب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کا رول پلے کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ جو مفعول ہے جو کہ ظاہر مفعول بھی ہوتا ہے، ہو اور واٹ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو مفعول بھی کو نائب الفاعل کا نام دیا جاتا ہے. اس کو ہم مزید ابھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات اور کلیئر ہوگی. تو بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی جملہ اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس کے لازمی پارٹس کیا ہیں؟ اس میں فعل اور پھر اس کا فاعل ہونا. لیکن کیونکہ جو فعل مجہول کے اندر فاعل کا پتہ نہیں ہوتا تو اس کے مفعول کو ہی نائب الفاعل کہتے ہیں. دونوں فعل ماضی اور فعل مضارع ان کو مجہول بنایا جا سکتا ہے یا دونوں مجہول ہو سکتے ہیں. اب جب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فعل اور فاعل کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ فاعل کا پتہ نہیں ہے، تو پھر جملہ فعلیہ جو کہ پیسو ہوگا اس کے کور پارٹس کیا ہوں گے؟ تو پہلے تو ہمیں پتہ ہے فعل، اور وہ کون سا فعل ہے؟ جو مجہول ہے، اور مجہول وہ فعل ہے جس کے اندر ہمیں فاعل کا نہیں پتہ. دوسرا لازمی حصہ کیا ہوگا؟ نائب الفاعل، جو کہ فاعل کی جگہ کام کر رہا ہے. اور یہ جو لکھا ہے نا آبجیکٹ، انگلش میں ہم جسے کہتے ہیں آبجیکٹ ڈن ٹو، مطلب جو فعل کس کے اوپر فعل ہوا ہے، وہاں پر تو بات ہوتی ہے کام کس نے کیا. اور یہاں پر بات ہوتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں مفعول کی کہ کس پر کام ہوا، ڈن ٹو یا آبجیکٹ. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں تو پھر لازم ہو گئی کہ آپ نے فعل اور پھر اس کے بعد فاعل کو، کیونکہ فاعل موجود نہیں ہے تو لہٰذا مفعول کو ہی نائب الفاعل اس کا نام دے دیا. فعل کی مزید تفصیل اگر کوئی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مفعول بھی ہی تو تفصیل کا ایک ایک جو ہے ایلیمنٹ ہے، یعنی ایک طرح کی تفصیل ہے. اور اگر کوئی تفصیل مزید ہوگی تو وہ پھر دوسرے جو ہم نے دیکھا کہ مفعول کی جو باقی قسمیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں اس فعل کی مزید تفصیل پتہ چل سکتی ہے. کیونکہ ہم نے مفعول بھی کو تو نائب الفاعل بنا دیا، تو باقی جو چیزیں رہ گئیں وہ تفصیل کے طور پر موجود ہو سکتی ہیں کسی بھی جملہ فعلیہ کے اندر، چاہے وہ متعلق بالفعل کی شکل میں ہو، مفعول مطلق کے طور پر ہو، یا کوئی اور چیز. لیکن جو ہے مفعول بھی ہی نائب الفاعل بن گیا تو باقی تفصیل موجود ہو سکتی ہے. اچھا، اب بات ہوئی تھی کہ فعل ماضی اور مضارع دونوں ہی مجہول بن سکتے ہیں، یعنی پیسو بن سکتے ہیں. تو وہ کیسے بنیں گے؟ کہ اگر آپ فعل ماضی کو دیکھیں تو اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، جس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ورڈ ہے جس کے روٹ لیٹرز ہیں نون، صاد، را. اور ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں نون صاد را کا جو فعل بنتا ہے وہ ہوتا ہے نصارا. نصارا مطلب یہاں پر نون پر بھی زبر، سواد پر بھی زبر، را پر بھی زبر، نصارا. لیکن یہاں پہ نظر آ رہا ہے نوسیرا. ٹھیک ہے، یہ نوسیرا. اسی طرح دوسری بھی اگزامپلز آپ کے سامنے موجود ہیں کہ اس کے اندر ان کے اندر بھی آپ نے دیکھیں گے. اب جیسے رفع ہوا، رفع ہیا رفعت، تو رفعت جو ہے روفیت کیسے بنا؟ اب یہ فعل ماضی، یہ سارے میں کہہ رہا ہوں فعل ماضی ہیں. تو یہ فعل ماضی کیوں ہے؟
یہ ہم انشاءاللہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور ہمیں اس طرح کے کوئی بھی نظر آئیں گے افعال، تو ہم ان کو کیسے پہچانیں گے. یہ ایک کامن سی چیز نظر آ رہی ہے. اس میں آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے کہ یہاں پر جو آپ کو یہ زیر نظر آ رہا ہے، یہ زیر آخری لیٹر کے اوپر نہیں ہے، یہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے اوپر ہے. اور یہ کیا ہے کہ اصل فعل، جب میں کہتا ہوں اصل فعل تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ بات آنی چاہیے کہ جو فعل ماضی کا ہوا ورژن ہوتا ہے وہ اوریجنل حالت میں ہوتا ہے. اس اوریجنل حالت سے مراد حرکات نہیں ہوں گی، لیٹرز کی بات ہو رہی ہے کہ روٹ لیٹرز، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ پہلے نہ بعد میں. اب جیسے نصرہ میں نون صاد را، تینوں روٹ لیٹرز بالکل اپنی اوریجنل حالت میں ہیں، نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد میں کچھ ہے. تو ہوا ورژن جو فعل ماضی کا ہوتا ہے اس سے آپ کے روٹ لیٹرز کا پتہ چل جاتا ہے. تو ابھی ہم ویسے بھی فعل ماضی کی بات کر رہے ہیں، تو جو اصل فعل ہوگا اس کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر، اب اس مثال میں دیکھیں تو نون صادرہ میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ صاد ہے. ٹھیک ہے، تو جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زیر آتا ہے اور اس سے پہلے کے تمام لیٹرز پہ پیش. ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زیر اور باقی تمام لیٹرز پر پیش. یہ فعل ماضی مجہول یا پیسو فعل ماضی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر اور اس سے پہلے کے جتنے بھی لیٹرز ہوں گے ان سب کے اوپر پیش آئے گا، جیسے یہاں ریپرزینٹ کیا گیا ہے کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زیر، اس سے پہلے کے تمام لیٹرز پر پیش آئے گا. فعل کے آخری لیٹر کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اگر زبر پہ اینڈ ہو رہا ہے تو زبر رہے گا، پیش پر اینڈ ہو رہا ہے تو پیش رہے گا، زیر پہ ہے تو زیر رہے گا. لیکن جو تبدیلی ہے دیکھنے والی ہے آخری لیٹر سے پہلے کے اندر یا سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر اور اس سے پہلے کے تمام لیٹرز پر پیش. تو یہ ہے فعل ماضی پیسو یا مجہول کی پہچان. اگر کسی لیٹر پر سکون ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ اس پر کوئی حرکت موجود نہیں ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے سکون کا مطلب ہے کہ حرکت کا نہ ہونا. کوئی بھی چیز جب حرکت میں نہیں ہوتی تو وہ سکون میں آ جاتی ہے. تو وہ جس لیٹر پر سکون ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. فعل کے آخری لیٹر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر اور اس سے پہلے جتنے بھی لیٹرز ہوں گے سب کے اوپر پیش آئے گا. یہ فعل ماضی مجہول کی پہچان ہے. اب آپ اس مثال میں بھی اگر دیکھیں تو سیکنڈ لاسٹ لیٹر سواد ہے، اس سے پہلے نون ہے تو اس پہ پیش ہے. آخری لیٹر پہ ہم نے کہا کہ جو حرکت ہے وہ چینج نہیں ہوتی، تو نو سی را. اسی طرح دیکھیں یہاں پر بھی اگر دیکھیں اس میں بھی روٹ لیٹرز کیا ہیں وہی. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو ہے نون صاد را ہی سے بن رہا ہے نا، نوسیرا ان تو سیرو. تو یہاں پر خا را جا، تو را سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے، را فا عین، اس کے اندر فے جو ہے یا فا جو ہے وہ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے. سب میں زیر نظر آ رہا ہے آپ کو. عجب، عجبا، عین، جیم اور با، تو اس میں بھی سیکنڈ لاسٹ لیٹر جیم ہے. تو سب میں آپ کو سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے اندر زیر نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی چیزیں ہیں اگر ان پہ کوئی حرکت ہے تو وہ پیش ہوگی، اگر وہ سکون ہے تو وہ سکون رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی حرکت ہے تو ساری حرکت سیکنڈ لاسٹ لیٹر سے پہلے کی وہ پیش بن جائیں گی. مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اب جیسے استغفرا، استغفرا جو ہے یہ نارمل آپ کے ایکٹیو وائس ہے. اچھا ایک چیز جو میں ابھی آپ کو شاید نہیں بولی کہ ایکٹیو وائس یا ایکٹیو فعل وہ ہوتا ہے جس کا فعل معلوم ہو، جس ہم نے بات کی تھی کہ فعل معلوم، جس کا فعل معلوم ہوتا ہے اس کو ہم ایکٹیو فعل کہتے ہیں یا ایکٹیو وائس کہتے ہیں، جس میں فعل کا معلوم ہونا ہوتا ہے. پیسو جو ہم جس کے ابھی سے بات کر رہے ہیں یہ ایکٹیو فعل ہے. جو ابھی تک ہم نے جتنے فعل پڑھے ہیں فعل ماضی اور فعل مضارع وہ سارے ایکٹیو پڑھے تھے کیونکہ ہمیں اس کے اندر فاعل کا پتہ تھا، تو وہ سارے ایکٹیو وائس میں تھے. آج ہم پیسو وائس کے ڈسکشن میں دیکھ رہے ہیں. تو استغفرا یہ ایکٹیو وائس ہے، جو ہے اس فعل کا ایکٹیو وائس ہے. اگر آپ نے اس کو پیسو میں کنورٹ کرنا ہے تو ہم نے کیا کہا، سیکنڈ لاسٹ لیٹر، سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر آتا ہے. تو استغفرا میں اگر ہم تبدیلی کریں گے سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر لگانے کے لیے تو وہ کیا بن گیا؟ استغفرا، فرا سے فرا. اور پھر ہم نے کیا بات کی، اگر آپ نے فعل ماضی کو پیسو بنانا ہے تو اس سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے پہلے جتنے بھی حرکات والے لیٹرز ہوں گے سب کو پیش سے بدل دیں گے. تو کیا بن گیا؟ اس تو فرا، اس تو فرا. تو یہ ایکٹیو وائس سے پیسو وائس استغفرا سے بن گیا اس تو فرا. تو آپ نے پہچاننا یہی ہے کہ جو بھی
فعل ماضی ہوگا، اس کے اندر جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر، اب باقی اس سے پہلے کے تمام لیٹرز جن پہ کوئی حرکت ہوگی وہ پیش میں بدل دیے جائیں گے. اور یہ آپ نے مطلب اس چیز کو انشاءاللہ قرآن کے اندر ہم پڑھتے ہیں. اب ہم جیسے کہتے ہیں نفخ فی الصوری، نفخ فی الصوری، تو نفخ مطلب فی الصوری پھونکا گیا. اب کس نے پھونکا ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ کون پھونکے گا اس سور کو، تو یہاں پر فائل کا نہیں پتا نا. تو وہاں پہ بھی دیکھیں کیا ہے، نو فی خا، تو فی جو ہے مطلب فا جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور اس سے پہلے کے جتنے بھی ہیں سب پہ پیش ہونا چاہیے. تو نفخا فی الصوری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی فعل ماضی ہے لیکن پیسو ہے، کیونکہ ہمیں اس کے اندر فائل کا نہیں پتا. ایک اور مثال اگر دیکھیں، قتلو، یہ بھی پاس ایکٹیو وائس ہے فعل ماضی کا. اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو قاف اور پھر تا اور لام، قاف تا لام یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو سیکنڈ لاسٹ لیٹر کیا بنتا ہے، قاف تا اور لام میں تا، تو تا کے نیچے زیر، اس سے پہلے کے جتنے لیٹرز ہوں گے ان کے اوپر پیش ہو جائے گا. تو قتلہ کیا بن جائے گا، قتلو. اب قرآن میں ہوتا ہے نا قتلو، آپ پڑھتے ہیں، تو اب قتلو کا مطلب یہ ہے کہ مارے گئے. اب کنہوں نے مارا یا مار دیے گئے، تو کنہوں نے مارا وہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں فائل کا نہیں پتا. تو یہ جو فعل ہے یہ پیسو ہے، تو یہ پیسو فعل ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ابتدا میں اگر آپ کو کہیں سے بھی پیش نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے اندر آپ کو زیر نظر آتا ہے، تو یہ فعل ماضی آپ کا ہوگا. اور جب ہم پڑھیں گے قرآن تو انشاءاللہ یہ چیزیں اور آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ پڑھتے ہوئے آپ کو چیزوں کا آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ملٹیپل آپ کو ایگزامپلس پڑھتے وقت نظر آئیں گی. تو پہچان یہی ہے کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر اور باقی اس سے پہلے کے تمام لیٹرز پر پیش ہوگا تو وہ فعل ماضی پیسو میں ہوگا. فعل ماضی کا چارٹ کیسے نظر آئے گا، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ نصرا نصرا نصرو. تو اب کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سارے جتنے بھی سیکنڈ لاسٹ لیٹرز ہیں، اب وہ ہمیں پتہ ہے سواد ہے اس ایگزامپل کے اندر، تو اس کے نیچے زیر سب سے باقی سب میں پیش، لیکن آخری لیٹر کی حرکت میں چینج نہیں ہوگا. تو نصرا کیا بن جائے گا، نصرا، پھر نصرا بن جائے گا نصرا. تو بالکل اسی طرح آپ نے اس کو دیکھیں گے تو صرف تبدیلی کہاں آئے گی کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر اور باقی اس سے پہلے جو بھی ہوگا اس پہ سب پر پیش ہوگا. تو یہ آپ نے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں انا نصرتو، تو یہ نصرتو ہو جائے گا. وہاں ہوتا ہے نصرتو کا مطلب میں نے ہیلپ کی، میں نے مدد دی. نصرا نصرا سوری، انا نصرتو میں نے مدد کی یا مدد دی، لیکن یہاں نصرتو کا مطلب ہو جائے گا آئی واز ہیلپ، میری مدد کی گئی. تو بات وہی ہے کہ یہاں پر صرف وائس چینج ہو گئی، ایکٹیو سے پیسو ہونے کی وجہ سے اس کا مفہوم ہی بدل گیا. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے اس چیز کو سمجھنا. یہ تجوید میں بھی لازم ہے کہ آپ نے صحیح پروناؤنس کیا ہو، ورنہ میننگ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف جو ہے ساؤنڈ سے میننگ چینج ہو سکتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ نصرتو کا مطلب ہے کہ میں نے مدد دی یا مدد کی، لیکن نصرت کا مطلب ہے میری مدد کی گئی. تو یہ مفہوم بالکل ایک دوسرے کا اپوزٹ بن جاتا ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. تو فعل ماضی کا چارٹ اس طرح نظر آئے گا. تو انشاءاللہ یہ آپ سے شیئر کی جائیں گی، تو آپ نے ان چیزوں کو بھی پریکٹس میں رکھنا ہے اپنی. جو بھی آپ کسی بھی فعل کو دیکھیں تو جتنا کچھ ہم ابھی تک پڑھتے جا رہے ہیں ان کی ساری فارمز کو پریکٹس کریں گے تو پھر یہ زیادہ ہوگا آسان یاد رکھنا. تو یہ تو فعل ماضی کے اوپر ہم نے بات کی. تو فعل مضارع پیسو کیسے ہوگا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. اب یہ کیسے بنتی ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں نصرہ ینصرو، ہوا نصرہ فعل ماضی ہے، ینصرو فعل مضارع ہوتا ہے، لیکن میں یہاں کہہ رہا ہوں ینصرو. ٹھیک ہے، نصرہ یون، ٹھیک ہے، نصرہ کیا کیا بنتا ہے، ہوا نصرہ، نصرہ ینصرو، تو سو رو، تو یہاں پر سا رو کیسے ہو گیا یہ ہم دیکھیں گے ابھی. تو فعل مضارع کی پہچان پیسو کی کیا ہوتی ہے، وہ شروع پیش سے ہوتا ہے، اس کے بعد تمام جتنے بھی لیٹرز ہوتے ہیں وہ زبر کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں آخری لیٹر کی حرکت میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آخری لیٹر اور جس پر سکون ہو اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، باقی صرف پہلا جو لیٹر ہوتا ہے اس پہ پیش ہوتا ہے.
آخری لیٹر سے پہلے جتنے بھی لیٹرز ہوں گے سب کے اوپر زبر ہوگا. لاسٹ لیٹر پہ جو عام حالت میں حرکت ہوتی ہے وہی رہتی ہے، جس کے اوپر سکون ہوتا ہے لیٹر پہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو لہٰذا آپ اس حرکت کو بدل بھی نہیں رہے. تو بس پہچان کیا ہے کہ سب سے پہلے او ہوگا، باقی سب کے اوپر آخری لیٹر سے پہلے تک زبر ہوگا. ٹھیک ہے، پیش اور پھر زبر. وہاں پر ہم نے دیکھا تھا فعل ماضی کے اندر کہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر اور باقی سب کے اوپر پیش. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ کوئی زیر نہیں ہے نا، کوئی زیر نہیں ہے، تو یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے کہ فعل ماضی کے اندر سیکنڈ لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر ہوتا ہے، یہاں کوئی زیر نہیں ہے. یہاں پر پیش سے شروع ہے اور آخری لیٹر سے پہلے جتنے بھی لیٹرز ہیں سب کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایک چیز کو یہ صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو چیز ہم کبھی جس کے اندر کوئی کام نہیں کر سکتے یا تبدیل نہیں کر سکتے ہم اس کو سائیڈ میں کر دیتے ہیں نا. تو آپ نے اس کو زیر کر کے سائیڈ میں کر دیا تو وہ فعل ماضی بن گیا. باقی چیزیں جن میں کچھ کرنے کا امکان ہوتا ہے، جو کہتے ہیں نا فائل اوپر آ جاتی ہے، یہ فائل اوپر آ گئی ہیں ساری، جن میں کچھ آپ کر سکتے ہیں، تو یہ پہچان ہے آپ کی فعل مضارع کی. اچھا، اس کی اب مثال اگر ہم تھوڑی سی دیکھیں، جیسے یستغفرو ایکٹیو فعل مضارع ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یستغفرو جو ہے وہ اس کا ہمیں فائل پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ ظاہر ہوا ہے. اس کے بعد اگر ہم نے اس کو فعل مضارع بنانا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ پہلے لیٹر کے اوپر پیش ہوگا، جو ہم نے پیش لگا دیا تو یستغفرو سے یستغفرو ہو گیا. اور پھر جتنے بھی لیٹرز ہوں گے لاسٹ لیٹر سے پہلے کے سب پہ زبر لگا دیں، سوائے اس کے جس پہ سکون ہے. تو یہاں پر تا پہ پہلے زبر تھا تو زبر رہنے دیں. غین کے اوپر کیونکہ سکون ہے اس کو نہیں بدلیں گے، لیکن کیونکہ فا کے نیچے زیر تھا اس کو زبر سے بدل دیا گیا. تو یستغفرو ایکٹیو سے پیسے بنا تو یستغفرو، پیش سے شروع ہوا اور باقی سارے جتنے بھی حرکات والے لیٹرز ہوں گے سب پہ زبر ہوگا، اور یہ آخری لیٹر کی حرکت نہیں بدلتی. تو یہ پہچان ہوگی کہ شروع ہوگا جو بھی فعل مضارع وہ پیش سے اور باقی سارے زبر ہوں گے، اس میں کہیں آپ کو زیر نہیں ملے گا. ایک اور مثال اگر دیکھتے ہیں، یقتلون، یہ ہمیں پتہ ہے کہ فعل مضارع کا ایکٹیو وائس ہے. پھر دیکھیں گے کہ اگر ہم نے پیش سے شروع کرنا ہے تو یو یک سے یق ہو جائے گا. جتنے پیش والے لیٹرز ہیں ان کو سب کو زبر کر دیں تو تا کے اوپر زبر کر دیں. اور ہمیں پتہ ہے قاف تا لا، یہ اس کا تین روٹ لیٹرز ہیں نا، قاف تا اور لام. تو قاف، یہ تا جو ہے کیونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہم نے کہا ہے کہ آخری لیٹر کی حرکت نہیں بدلتی، تو یہاں پر قاف تا اور لام میں ہم نے جتنے بھی لیٹرز ابتدا کرنی ہے پیش سے، اور باقی جتنے بھی لاسٹ لیٹر سے پہلے سب کو زبر کرنا ہے سوائے جس کے سکون ہے. تو اس میں سے ایک چوائس ہے تا کی، جس کے اوپر زبر کر سکتے ہیں. تو یقتلون کیا بن گیا؟ یقتلون، یقتلون. تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ فعل مضارع کے اندر کہیں پر کوئی زیر نظر نہیں آ رہا آپ کو، ابتدا پیش سے ہو رہی ہے، اور باقی جتنے بھی لیٹرز آخری لیٹر سے پہلے کے ہیں سب کے اوپر زبر سوائے ان کے جن کے اوپر سکون ہو. تو آپ کو یہ اس کی پہچان ہوگی کہ اس کے اندر کوئی زیر آپ کو نہیں ملے گا. تو پھر یہ چارٹ کیسے نظر آئے گا فعل مضارع کا؟ ٹھیک ہے، ہوا ینسرو جو ہوتا ہے، ینسرو ایکٹیو ہوتا ہے. اب یہ اس کا پیسو آپ کو نظر آ رہا ہے، پورا فعل نصرہ جو چارٹ ہوتا ہے نصرہ کا پیسو چارٹ مضارع کے اندر ینسرو جو کہ فعل مضارع نارملی ہوتا ہے. تو یہ آپ کو پیسو میں نظر آئے گا کہ سارے جتنے بھی ہوں گے سب کے شروع میں پیش ہے، اور اس کے بعد جس بھی لیٹر پہ کوئی حرکت ہوگی تو وہ آپ کو زبر کی نظر آئے گی. اس کے اندر کوئی زیر نظر نہیں آئے گا لاسٹ لیٹر سے پہلے، پیش اور پھر سارے زبر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی چارٹ انشاءاللہ آپ نے پریکٹس کر کے یاد کرنا ہے. اچھا، ایک چیز جو ہے کہ وہ سارے قوانین جو ہم فائل کے لیے ہوتے ہیں وہی قوانین نائب الفائل کے لیے بھی ہوں گے، کیونکہ وہ فائل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نائب الفائل، اور نائب الفائل ہم نے کس کو بنایا ہے؟ مفعول بہ کو. تو جو سارے قوانین فائل فالو کرتا ہے وہی سارے قوانین نائب الفائل بھی فالو کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فائل کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے نا، کہ وہ یا تو انسائیڈ ڈوئر ہوتا ہے یا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوتا ہے. انسائیڈ کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ ہمیں پتہ ہے یہ کسی پروناؤن کی شکل میں ہوتا ہے. آؤٹ سائڈ وہ ہوتا ہے جو کہ ادر دین پروناؤن ہوتا ہے. تو یہی رول نائب الفائل کے لیے بھی اپلائی ہوگا. اب وہ کس طریقے سے کہ آپ نے
جس طرح فعل ہمیشہ فاعل کے بعد آتا ہے، اسی طرح نائب الفاعل بھی ہمیشہ فعل کے بعد ہی آئے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ کب ہم تلاش کرتے ہیں آؤٹ سائڈ ڈوور کو، جب ہوا یا ہیا ورژن کسی فعل کا ہو. تو اسی طرح ہم نائب الفاعل کو بھی ہوا اور ہیا ورژن کے بعد ہی تلاش کریں گے. اس سے ایک چیز جو ذہن میں رکھنے والی بات ہے، ابھی میں نے کہا آپ سے کہ مفعول بھی جو ہے وہ بنتا ہے نائب الفاعل، لیکن اگر کسی جملہ فعلیہ میں مفعول بھی نہ ہو تو پھر اس کا پیسو بھی نہیں بن سکتا. کیونکہ اس کا پیسو بھی نہیں بن سکتا کیونکہ آپ کو نائب بنانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو ہر وہ فعل یا ہر وہ جملہ فعلیہ جس کے اندر مفعول بھی موجود ہو اس کو آپ پیسو بنا سکتے ہیں، ادروائز نہیں بنا سکتے. یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں نصرنا، ہم مدد دیے گئے، ٹھیک ہے، ہم مدد دیے گئے. نصرنا نہیں ہے، نصرنا ہے. نصرنا کا مطلب ہم نے مدد دی، نصرنا ہم مدد دیے گئے. اس کے اندر جس طرح ہم نے اوپر بات کی ہے کہ نائب الفاعل وہی سارے قوانین فالو کر رہا ہے جو فاعل ہے، اگرچہ یہ فاعل نہیں ہے، یہ مفعول ہے، اس کا نام ہم نے نائب الفاعل رکھا ہے، لیکن لا یا سارے قوانین وہ فاعل والے ہی جو ہے وہ فالو کر رہا ہے. نصرنا کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ نا جو ہے وہ نحنو اٹیچ پروناؤن، اس کے اندر فاعل ہے، بیسکلی فاعل نہیں بلکہ نائب الفاعل ہے. تو یہ آپ کو اگر ہوا یا ہیا ورژن ہوگا تو وہ آپ نے باہر دیکھنا ہے کسی بھی فعل کا. اگر فعل یہ آپ کے پاس جو بھی فعل ہے پیسو فارم کے اندر، یہ پیسو فارم کے اندر جو اس کے اندر جو فاعل ہے جو ایکچولی نائب الفاعل ہے، تو وہ اس کے اندر موجود اس وقت ہوگا جب ہوا اور ہیا ورژن کے علاوہ ہم بات کریں گے. یہ ہوا اور ہیا ورژن تو نہیں ہے نا، نصرنا یہ تو نحنو ورژن ہے، تو لہٰذا اسی کے اندر نائب الفاعل موجود ہے. دوسری اگر ہم مثال میں دیکھیں نصرا، اب کیونکہ نصرا جو ہے یہ ہوا ورژن ہے، ٹھیک ہے، ہوا ورژن ہے، تو نصر المسلمون، مسلمون. تو اب یہ جو ہے کیونکہ پروناؤن کے علاوہ کوئی فاعل موجود ہے تو اس لیے ہم نے اس کو یہاں پر نائب الفاعل کون سا ہے اس وقت؟ یہ نہیں ہے. نائب الفاعل جو ہے مسلمون ہے، مسلمان مدد دیے گئے. کس کی؟ ڈن ٹو، جو آپ کو یاد ہے نا بات کی تھی شروع میں کہ جو نائب الفاعل ہوتا ہے مفعول بھی وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، ڈن ٹو ہوتا ہے. تو کس کی مدد کی گئی؟ کس کی مدد کی گئی؟ مسلمانوں کی مدد کی گئی. تو مفعول بھی یہ ہے، یہ آپ کا فعل ہے جو کہ پیسو فارم کے اندر ہے، اور یہ نائب الفاعل ہے کیونکہ ہر جملہ فعلیہ کے لیے فعل اور فاعل کا ہونا ضروری ہے. ہمیشہ فعل پہلے اور اس کے بعد فاعل آتا ہے، اور کیونکہ فاعل نہیں ہے تو اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نائب الفاعل. ٹھیک ہے، نائب الفاعل جو کہ ایکچولی مفعول بھی ہے. تو وہ نائب الفاعل جو ہے یہاں پر مسلمونہ ہے. کس کی مدد کی گئی یار؟ جو ڈن ٹو ہے یا آبجیکٹ ہے تو وہ مسلمونہ ہے، مسلمان مدد دیے گئے. تو نصر المسلمونہ میں ہم نے آؤٹ سائڈ نائب الفاعل کو اس وقت دیکھنا ہے جب ہوا یا ہیا ورژن ہوگا کسی بھی فعل کا. یہاں پر کیونکہ یہ ہوا اور ہیا ورژن میں سے نہیں ہے، لہٰذا اسی فعل کے اندر نائب الفاعل موجود ہے جو کہ کس کی مدد دی گئی یا کون مدد کیے گئے؟ ہم مدد کیے گئے. تو ہم اس کے اندر آلریڈی موجود ہے کیونکہ یہ ہوا یا ہیا ورژن نہیں ہے، لیکن وہ یہاں پر ورژن ہوا ورژن ہے، تو اس لیے ہم نے باہر جا کے دیکھا تو نائب الفاعل اس کے باہر موجود ہے. تو مطلب یہ آپ نے اس چیز کو بس اسی طرح یاد رکھنا ہے کہ ہر جو بھی فعل ہوتا ہے اس کے اندر اس کا فاعل موجود ہوتا ہے، اور کوئی بھی جملہ فعلیہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ فعل اور فاعل دونوں چیزوں اس کے اندر موجود نہ ہو. لیکن کیونکہ پیسو ورب ہی وہ ہوتا ہے جس کے فاعل کا نہیں پتا ہوتا کہ کرنے والا کون ہے، تو لہٰذا جس کے اوپر کام ہوا ہوتا ہے ہم نے اس کو نام دے دیا ہوتا ہے نائب الفاعل، کیونکہ بائی گرامیٹیکل لا ہر فعل کا فاعل ہونا چاہیے. اب کیونکہ پتہ نہیں ہے تو جس کے اوپر کام ہوا ہے ہم نے اسی کو نائب الفاعل کہہ دیا، جو ایکچولی دیکھا جائے تو وہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ سارے لا جو کہ کسی بھی فاعل کے ہوتے ہیں یا اپلائی ہوتے ہیں وہی فالو کرتا ہے نائب الفاعل بھی. تو اسی میں کانسیپٹ انسائیڈ نائب الفاعل جس طرح انسائیڈ ڈوور کا ہوتا ہے یہاں پر، اور پھر آؤٹ سائڈ ڈوور کن شکلوں میں جب ہوا یا ہے ورژن ہو تو وہ بھی اسی طرح فالو کرتا ہے. فرق صرف کیا ہے کہ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آبجیکٹ کی
ڈن ٹو کی کہ کس پر کام ہوا ہے، جبکہ عام حالات میں ہم بات کرتے ہیں کام کس نے کیا. اب اس کی سگنیفیکنس یہ ہوتی ہے کب استعمال ہوتا ہے پیسو فیل کسی بھی وقت. اس وقت پیسو فیل استعمال ہوتا ہے جب اس چیز کو زیادہ آپ نے جو ہے سمجھیں ایک طریقے سے ہائی لائٹ کرنا ہے کہ کام کس پر ہوا ہے. جب آپ نے آبجیکٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ڈن ٹو جس پر کام ہوا اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تو پھر آپ جو ہے استعمال کرتے ہیں پیسو وائس، کیونکہ وہاں پر پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہ کیا کس نے. ٹھیک ہے، کیا کس نے، کس کے لیے کیا گیا، وہ میٹر جب زیادہ کرے گا تو پھر آپ یوز کریں گے پیسو وائس کو. اب جیسے اگر میں کہوں کہ میں نے کیک کھایا، تو ٹھیک ہے اس وقت اہم بات کیا، فوکس میں ہو گیا کہ میں نے کیک کھایا. لیکن اگر میں کہوں کیک کھا لیا گیا، کیک کھا لیا گیا، اب یہ میٹر نہیں کرتا کہ کس نے کھایا، بات یہ کہ کیک کھا لیا گیا ہے، مطلب کیک از ناؤ گون. تو جو بھی چیز ہے آبجیکٹ کے اوپر فوکس ہے، بلکہ سبجیکٹ یا ڈوئر کی بات نہیں ہو رہی. تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے کس چیز کے اوپر اپنا فوکس رکھنا ہے، کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو پھر اس حساب سے، کیونکہ آپ نے کسی بھی بات کے اندر کسی چیز کے اوپر زیادہ اور کبھی کم زور ہوگا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایکچوئل آپ نے فوکس یا امفیسس جو ہے کس چیز کے اوپر رکھنا ہے. اگر وہ فیل، جملہ فیلیا ہمیں پتہ ہے کہ فیل جو ہے وہ مین فوکس ہوتا ہے، اور وہی بات ہے کہ اس کے بعد جو فوکس ہے کہ کیا کس نے ہے. اور پھر اگر آپ کو یہ زیادہ اہم بات کرنی ہو کہ کام ایکچولی کس کے پر ہوا ہے، آبجیکٹ زیادہ اہم ہے، تو پھر آپ پیسو وائس یوز کرتے ہیں. تو اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ انشاءاللہ جب ہم قرآن کی اور مثالوں کو بھی دیکھیں گے اور خود تلاوت بھی کریں گے تو ہمیں بات سمجھ میں مزید آنا شروع ہو جائے گی کہ کیا ہے. تو بس یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو آپ لوگ ریویو کریں. چیزیں مشکل نہیں ہیں، لیکن بس آپ نے وہی کہا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دے کے اور ذرا کانسیپٹ کے اوپر آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں ان کو آپ نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے. اور جتنا پریکٹس کریں، جس طرح وہی میں نے آپ سے کہا کہ پہچان، ساری چیزیں موجود ہیں قرآن کے اندر، ہم نے صرف ان کو پہچاننا ہے اور پھر اس کی سگنیفیکینس کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم اس کو اپنی جو بھی یہ پریزنٹیشن کو اور لیکچر کو سٹاپ کرتے ہیں. تو آپ لوگ کے جو بھی سوال ہو وہ کر سکتے ہیں.